کیا یہ آئینی ترامیم عام آدمی کے انصاف کے حصول میں معاون ثابت ہوں گی؟ عام آدمی کی بات تو پاکستان میں صرف نعرے کے طور پر یوز کی جاتی ہے۔ اس کا سارا دارومدار تو اس بات پر ہے کہ ان ترامیم کے بعد جو نئے بینچ آئینی بنے وہ اپنا کام کریں اور جو دوسرے ہیں وہ مقدمات کو تیزی سے نپٹائیں۔ اس وقت بہت زیادہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ ان معاملات کو ہم کیسے ٹیکل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اوپر کے ہی سطح پر صرف یہ مسائل ہیں، نیچے تو کسی قسم کی کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے؟ 129ویں نمبر پہ جب آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے تو ظاہر ہے لوگ نہ لائیں، نہ عوام کو انصاف ملتا، دادا مقدمہ کرے شاید پوتے کو انصاف ملے، یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے۔ ٹیکس یہی پبلک دیتی ہے نا، ہر سال ہمارا بجٹ پورا ہوتا ہے، ہم شادیاں نہیں بجاتے ہیں، کون دیتا ہے ٹیکس؟ پاکستان کے عوام ہی دیتے ہیں نا۔ آئینی ترامیم سے پہلے عدلیہ آزاد تھی یا اب آزاد ہوئی ہے؟ ٹرانسگریس کر کے ایک ادارے نے دوسرے کو سرنگوں کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو کبھی نہ پذیرائی ملی ہے نہ وہ رہ سکا ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ ہے۔ بظاہر اس وقت تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ترامیم آزادی سے زیادہ کنٹرول کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں شکیہ جو عدلیہ کے اختیارات کو کم کرتی ہے، خاص طور پر چیف جسٹس کے اختیارات پر کافی قدغن لگی ہے۔ نہ اس ملک میں رول ہے نہ لا ہے، اس ملک میں صرف راڈ آف جسٹس ہے۔ ہمارا 73 کا آئین ہے وہ عدلیہ کی آزادی پر ہے، اس طرح تو بنیادی حقوق بھی سلب ہو جائیں گے لوگوں کے۔ تو یہ ایک بہت اچھی امینڈمنٹ ہے جو ہم 15 سال سے تقاضا کر رہے تھے۔ آئینی بینچ صرف سیاسی آئینی کیسز سنے گا یا دوسرے کیسز جن میں آئین کو چیلنج کیا گیا ہے وہ بھی سنے گا؟ پروویژن آف دی کانسٹیٹیوشن اور پروویژن آف این آرڈیننس اور پروویژن آف اے ایکٹ سارے کے ساری پھر کیا وہ آئینی بینچز میں جائیں گے؟ یہ تو میرے خیال میں باقی کے بینچ تو فارغ ہی رہیں گے سارا دن۔ آئینی بینچ تو صرف وہی معاملات سنیں گے جس میں کوئی آئینی نقطہ ہوگا۔ اس ترامیم کے ذریعے انہوں نے آئین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہماری تو شروع سے ڈیمانڈ یہ تھی کہ ایسی ایک فیڈرل کورٹ ہونی چاہیے، پرٹیکولر ٹیکس میٹر میں کانسٹیٹیوشن کوسچن ہی آتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ایسی کورٹ ہو۔ یہ بہت دیر سے ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ اپنے حق میں فیصلے لینا ہے حکومت کا، جو اس حکومت کو لانے والی طاقتیں ہیں، یا ان کا مقصد واقعی طور پہ آزاد عدلیہ کو بہتر بنانا۔ آئینی ترامیم ملکی معیشت پر اور ٹیکس نظام پر اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ آئینی بینچ جب بھی ان کے پاس کوئی ریٹ آئے گی وہ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اسی سے پھر کاروباری لوگ ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ انہیں مزید سرمایہ اس ملک پہ لگانا ہے یا یہاں سے سرمایہ لے کر جانا ہے۔ فارن انویسٹرز کا اعتماد بہت زیادہ شیک ہوگا، ان کے ذہن میں بھی یہ خدشات موجود ہوں گے کہ یہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں، اس لیے اس ملک میں کاروبار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جب یہ خواہشات جنم لیتی ہیں تو انصاف کا قتل ہوتا ہے۔